کہ ایک شخص تھا، اسے اپنے گھر میں ہر سال امام حسین کی 10 مجلسیں کرواتا تھا، لیکن ایک دفعہ شدید غریب ہو گیا، مال پیسہ ختم ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ آپ کے پاس کچھ سونا کچھ بچا ہے، بیچیں، امام حسین کی مجلس کروائیں۔ کہا نہیں، کچھ بھی نہیں بچا۔ تو انہوں نے اپنی زوجہ کو کہا کہ ایک راستہ ہے کہ ہم حسین کی مجلس کروا سکیں۔ کہا کون سا راستہ؟ بردہ فروشوں کا زمانہ تھا۔ انہوں نے کہا اللہ نے ہمیں ایک بیٹا دیا ہے، اگر اجازت ہو اس بیٹے کو بردہ فروشوں کی بازار میں بیچ کے آؤں، ان پیسوں سے حسین ابن علی کی مجلس کروائیں۔ فرمایا اس ماں کی آنکھیں بھر آئیں۔ کہا کہ آپ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ جب کربلا میں زینب نے اپنے بچے قربان کیے، اس ذکر کو بچانے کے لیے چپا چپا کونا کونا بی بی نے تازیانے کھائے، زندانوں کی اذیتیں برداشت کی، میرا بیٹا کیا ہے، لے جاؤ۔ یہ اپنے بیٹے کو لے گیا، کہتا ہے میں نے ذہن میں قیمت بنائی تھی کہ اتنے میں اپنے بیٹے کو بیچوں گا، کسی نے میری قیمت ادا نہیں کی۔ دور سے ایک گھوڑے سوار آ رہا تھا، چہرے پہ نقاب لگا تھا، عربی لباس میں تھا، اس نے میری منہ مانگی قیمت سے بھی زیادہ مجھے پیسے دیے، میرے بیٹے کو لے کے چلا گیا۔ کہ راستے میں جب گھر کی طرف جا رہا تھا، بیٹا یاد آ رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے، لیکن میں اپنے خیال کو کربلا کی طرف لے جا رہا تھا۔ میں نے کہا حسین نے بھی تو علی اکبر قربان کیا تھا، زینب نے بھی تو اون و محمد کو قربان کیا تھا، رباب نے بھی تو علی اصغر کو قربان کیا تھا، میری قربانی کیا ہے؟ میرے بیٹے کے بدن پہ زخم تو نہیں لگیں گے، جیے گا، زندگی کرے گا، لیکن ماں باپ سے دور رہے گا۔ کہتا ہے گھر گیا، امام کی مجلس شروع کروائی، پہلا دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرے دن میرے دروازے پہ دستک ہوئی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو میرا نوجوان بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے بیٹے کو سینے سے لگایا، میں نے کہا میرے لال، کہیں تم نے اپنے آقا سے خیانت تو نہیں کی؟ میں حسین کی مجلس حلال کی کمائی سے کروانا چاہتا ہوں، حرام کے پیسوں سے نہیں کروانا چاہتا۔ میرے لال پوری زندگی حلال کے مال سے کروائی، کہیں تو بھاگ کے تو نہیں آیا؟ بیٹے نے کہا نہیں بابا، میں بھی جانتا ہوں آپ نے کس مقصد کے لیے مجلس کروائی ہے، مجھ میں یہ جرت نہیں کہ میں بھاگ کے آ جاؤں۔ کہا پھر یہاں کیسے پہنچے؟ کہا بابا میرے آقا نے مجھے آزاد کر دیا۔ کہا بیٹا کیسے؟ کہا بابا آپ کو یاد ہے جب وہ آئے تھے، نقاب تھا، عربی لباس تھا، جب وہ مجھے گھر میں لے گئے، وہ مجھ سے میری زبان میں ایسے بات کر رہے تھے جیسے ان کی اپنی مادری زبان ہو۔ میں نے کہا آقا آپ ہماری زبان کو اتنا اچھا کیسے جانتے؟ انہوں نے کہا ہم کائنات کی ہر زبان کو بولنا جانتے ہیں۔ کہ بابا 2-3 دن اپنے گھر میں ایسے رکھا جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پالتا ہے، کوئی تکلیف نہیں ملی۔ آج انہوں نے مجھ سے آ کر پوچھا کہ جوان یہ بتا تمہیں اپنے والدین کی یاد آئی ہے؟ میں نے کہا آقا یاد تو آئی ہے، لیکن انہوں نے مجھے بڑے عظیم مقصد کے لیے بیچا ہے، میں واپس نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے کہا میرے لال مجھے پتا ہے بیٹوں کی دوری کا درد کیا ہوتا ہے، بیٹوں کی دوری کی تکلیف کیا ہوتی ہے، جاؤ میں نے تجھے آزاد کیا، اور جب تمہارا باپ تم سے پوچھے کہ تمہیں کس نے آزاد کیا، بتانا جس کی مجلس کروا رہے ہو اسی حسین ابن علی نے آزاد کیا۔ آج کہیں مولا آپ ہمیں بھی خریدیں، ہم بھی آپ کی غلامی کرنا چاہتے ہیں۔ جو خود کو حسین کی دربار میں بیچ دے، غلامی حسین میں چلا جائے، اور یہ مجلسیں غلام بننے کے لیے بنائی گئی کہ ایسا کردار بنائیں جیسا آقا حسین کو پسند۔ اب کون ہے جناب سید الشہداء؟ شعبان کا مہینہ، امام حسین کے خصوصی جو فضائل ہیں، اسے کہا جاتا ہے خصائص، اسپیشیلٹیز، فرینچ مجھے نہیں آتی ہے کہ میں الفاظ پیش کر سکوں آپ کے لیے، کہ مخصوص فضائل، امام حسین کی اسپیشیلٹی، جیسے کچھ چیزیں رسول خدا سے مخصوص ہیں، کسی اور میں نہیں ہیں، صرف رسول خدا خاتم النبیین ہیں۔ کچھ جناب امیر کے مخصوص فضائل ہیں، کچھ جناب سیدہ کے مخصوص فضائل ہیں، انہیں کہتے ہیں خصائص۔ کچھ چیزیں کامن ہیں، کچھ مشترک ہیں جو سب میں ہیں، جیسے 14 کے 14 معصوم ہیں، عصمت کبریٰ پہ فائز ہیں، 14 کے 14 ولایت رکھتے ہیں۔ جناب سیدہ امام نہیں ہیں لیکن ولایت رکھتی ہیں، گھبرا تو نہیں رہے نا، ولایت رکھتی ہیں، ولایت عظمیٰ کی مالک ہیں، ولایت کبریٰ کی مالک ہیں، ولایت مطلقہ کی مالک ہے۔ جس طرح سے رسول خدا اور امیر المؤمنین کے پاس ولایت ہے، ویسے ہی جناب فاطمہ الزہرا کے پاس ولایت ہے۔
تو 14 کے پاس ولایت ہے. علم لدنی 14 کے پاس ہے, 14 خاص علم رکھتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں مخصوص ہیں ہر ایک معصوم سے. جیسے جناب سیدہ ہی صرف سیدۃ النساء العالمین ہے, کریم اہل بیت امام حسن مجتبی. اس طرح سے ایک پورا باب ہے, بلکہ کتاب ہے. آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری نے, نام سن رکھا ہوگا شاید آپ لوگوں نے, بہت بڑا نام گزرا ہے ہمارے حوزے کا. آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری, عربی میں توستری کہتے ہیں اور فارسی میں شوشتری. ویسے شوشتر کے رہنے والے تھے. ایران میں خوزستان میں ایک شہر ہے چھوٹا سا جہاں حضرت دانیال کی قبر ہے, شوشتر, تو وہاں کے رہنے والے شوشتری, توستر عربی میں. انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے خصائص الحسینیہ. خصائص زینبیہ بھی لکھی ہے, لیکن خصائص الحسینیہ وہ چیزیں جو جناب امام حسین علیہ السلام سے مخصوص ہیں. جتنی زیارات امام حسین علیہ السلام کے لیے آئی ہیں کسی اور نبی اور امام کے لیے نہیں آئی اتنی زیارات جتنی امام حسین علیہ السلام کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, اب آپ زیارت وارثہ میں پڑھیں گے کہ وطر الموتور, امام حسین وطر الموتور ہے. وطر کہتے ہیں ایک کو, موتور جسے رکھا ہی ایسا گیا. ایک یعنی منفرد, یعنی یونیک. اب فرینچ میں کیا کہتے ہیں آپ, شاید یونیک ہی کہتے ہیں. چلے اللہ کا شکر ہے, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ بچوں تک اور نوجوانوں تک بھی بات پہنچے. بچے جو یہاں آئے ہیں وہ بھی کچھ سیکھیں. تو یونیک, امام حسین علیہ السلام یونیک ہیں. وطر یونیک, اور موتور یعنی اللہ نے چاہا ہی ایسا ہے کہ یہ یونیک رہے, اسے کہتے ہیں موتور. اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کوئی عالم نہیں کہہ رہا کہ آپ شک کریں کہ پتہ نہیں بات سچ ہے یا نہیں ہے. امام معصوم فرما رہے ہیں, آپ شک نہیں کر سکتے. اب امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, اور یہ زیارت لکھی ہے حضرت صفوان جمال نے. کہتے ہیں کہ جب امام صادق علیہ السلام آئے کربلا زیارت کے لیے, تو اس وقت جب زیارت پڑھتے تھے تو کہا مولا میں زیارت لکھ لوں؟ کہا ہاں لکھ لوں. زیارت عاشورہ, زیارت وارثہ, دعائے علقمہ, یہ زیارات, مختلف زیارات. تو ایسا نہیں ہے, اس میں کوئی الفاظ میں شک نہیں ہے. انہوں نے لکھا, اور لکھنے کے بعد امام نے کہا مجھے سناؤ تم نے کیا لکھا. سننے کے بعد کہا اس میں یہ تصحیح کرو, یہ تم نے صحیح نہیں لکھا, ایسا جیسا میں نے بتایا وہ یہ ہے. تو یہ الفاظ ان میں کوئی شک نہیں ہے, امام صادق علیہ السلام کے الفاظ ہیں. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ زیارات بہت اہم ہیں, انہیں یاد کریں, ان کو بچوں کو سکھائیں. تو اب یہاں پہ امام فرماتے ہیں وطر الموتور, امام حسین یونیک ہے. 14 معصومین میں 4 کا نام محمد ہے, 4 کا نام علی ہے, حسن بھی 2 ہیں, لیکن صرف ایک حسین. اللہ نے صرف ایک حسین رکھے, وطر الموتور. اب زیارات سے متعلق مجھے تشریح کرنی ہے, تو وطر الموتور. احترام گرامی, اسلام میں 2 چیزیں طاہر بھی ہیں مطہر بھی ہیں. طاہر پاک, ریچولی کلین اب انگلش میں کہتے ہیں, فرینچ دوبارہ میں مجبور. پاک ہے, دودھ بھی پاک ہے, جوس بھی پاک ہے, اگر پاک نہ ہو تو پی نہیں سکتے. کھانے پینے کی چیزیں پاک ہیں, لیکن مطہر نہیں ہے. دودھ سے میں اپنا ہاتھ نہیں دھو سکتا, پاک نہیں کر سکتا, لیکن پانی مطہر بھی ہے. طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے. فقہ درس سب کے ذہنوں میں ہوگا. تو طاہر بھی مطہر بھی. عزیزان گرامی, پانی پی سکتے ہیں, مٹی طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے. اگر پانی نہ ہو تو تیمم کیا جا سکتا ہے, لیکن مٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے. توجہ ہو, انبیاء کی بھی قبروں کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے. ائمہ علیہ السلام کی قبر کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن سید الشہداء کی کربلا کی مٹی مٹی نہیں ہے, خاک شفا. یہ خاک شفا ہے, اس لیے امام حسین ہیں وطر الموتور. حتیٰ رسول خدا کی قبر کی مٹی, حتیٰ امیر المؤمنین کی قبر کی مٹی, حتیٰ جناب سیدہ امام حسن, کسی امام کی قبر کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں. لیکن ائمہ علیہ السلام نے فرمایا ہے جب بھی سفر میں جاؤ تو ساتھ میں خاک شفا رکھو. اگر کوئی بیمار ہو اسے چٹا دو, خاک شفا مل جائے گی. سفر میں ساتھ رکھو, کبھی بھی کوئی ڈاکو چور نقصان نہیں پہنچائے گا. اس خاک کی برکت یہ ہوگی, بیمار ہوگا تو شفا ملے گی, ڈاکوں سے محفوظ رہے گا. کہا مولا صرف خشکی کے سفر پہ, ڈرائی لینڈ پہ رکھوں ساتھ؟ مولا نے کہا نہیں, سمندر میں بھی رکھو. کہا مولا سمندر میں فائدہ کیا ہوگا؟ کہا اگر سیلاب آئے, سونامی آئے تو تھوڑی سی خاک شفا ڈال دینا, اور کہنا کہ اے پانی یہ حسین ابن علی کی مٹی کا تجھے واسطہ, ہمیں تنگ نہ کرنا. تو اس خاک کا بہت زیادہ اثر ہے, تفصیل میں نہیں جا رہا. یہاں تک روایت میں ہے کہ آپ سجدے میں جاتے ہیں, کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, اللہ
اعلیٰ ہے یعنی ہائی ہے، بلند ہے، بہت اونچا ہے، لیکن وہ سجدے کا جب آپ ذکر کرتے ہیں وہ وہیں رک جاتا ہے، جانا چاہتا ہے آسمان پہ، کیونکہ آپ کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، لیکن جا نہیں سکتا۔ کہتا ہے تیرے ذکر کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں آسمان پہ جا سکتا۔ کامل الزیارات میں اپنے قولہوے نے روایت لکھی ہے چھٹے امام سے، فرماتے ہیں لیکن اگر خاک کربلا پہ کوئی سجدہ کرتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، تو وہ ذکر پہلے نہیں 7ویں آسمان تک جاتا ہے۔ کہا مولا کیوں؟ کہا پھر تمہارے ذکر کی طاقت نہیں ہے، اس خاک کربلا کی طاقت ہے جو 7ویں آسمان تک لے جائے۔ اس خاک کربلا کا اثر یہ ہے کہ وہ 7ویں آسمان تک ذکر جاتا ہے، اس خاک کا اثر ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے خون کا اثر ہے کہ جہاں قطرہ گرا اس مٹی کو خاص ایک اثر مل گیا، اس سرزمین پہ خاص اثر۔ عزیزان گرامی، کسی بھی حرم میں جائیں گے تو وہاں ایک دعا کی ضمانت ہے، لیکن یا خانہ کعبہ میں 3 دعاؤں کی ضمانت ہے، یا کربلا معلیٰ میں 3 دعاؤں کی ضمانت ہے، 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں، البتہ اس کی بھی شرائط ہے۔ جلدی جلدی چند شرائط ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلی یہ ہے کہ حلال کھاتا ہو، دوسری یہ کہ نماز کا پابند ہو، تیسری ماں باپ کا نافرمان نہ ہو، چوتھی صلہ رحم کرتا ہو، قطع رحم نہ کرتا ہو، اپنے خونی رشتہ داروں سے تعلق نہ توڑتا ہو، تو دعا قبول ہوتی ہے۔ ہمارے کچھ ساتھ ہمیشہ کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے اگر رشتہ داروں سے تعلق توڑ رکھا ہے تو اعمال میں نہ آنا، تمہاری وجہ سے ہمارے اعمال بھی رد ہو جائیں گے۔ گھر میں اکیلے اعمال کر لینا تمہارے لیے بھی اچھا رہے گا، ہمارے لیے بھی اچھا رہے گا۔ تو سخت جملہ ہے، لیکن بہرحال میں نے کہا کہ آئندہ اعمال آنے والے ہیں، کہہ جاؤں تاکہ انسان اعمال سے پہلے کم از کم اپنے رشتہ داروں سے تعلقات صحیح کر لے۔ ماں باپ کا ہمیشہ راضی رکھنا شرط ہے اعمال کی قبولیت کے لیے، اور ائمہ علیہ السلام کا تو شرط ہے ہی، ولایت کے بغیر تو کوئی عمل قبول ہی نہیں ہے، اور خونی رشتہ داروں سے انسان ملتا رہے۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ جناب سید الشہداء کے بعد ایک اور جملہ سن لیجئے، پھر میں زیارت وارثہ کے چند جملوں کی تشریح کرنا چاہتا ہوں، جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حرم کی وجہ سے مکہ کو مکرمہ کہا ہے، کیونکہ اللہ کا حرم ہے خانہ کعبہ۔ اپنے نبی کے حرم کی وجہ سے مدینہ کو منورہ کہا ہے، اپنے علی کے حرم کی وجہ سے نجف کو اشرف کہا ہے، مشہد کو مقدس کہا ہے۔ ہر حرم کا کوئی نہ کوئی لقب ہے، لیکن اللہ نے یا اپنے عرش کو عرش معلیٰ کہا ہے، یا کربلا کو کربلا معلیٰ کہا۔ عزیزان گرامی، عرش عرش معلیٰ ہے، کیوں معلیٰ کہتے ہیں؟ اعلیٰ سے ہے، علو یعنی بلندی پہ ہے، ایلیویٹڈ، ہائے، بلندی پہ ہے۔ عرش بلندی پہ ہے، کربلا تو زمین پہ ہے، پھر معلیٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ روایت کے الفاظ ہیں کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ساری سرزمینوں سے کربلا کی زمین نے کہا خبردار مجھ پہ ناز نہ کرنا، مجھ میں حسین ابن علی ہے، اس لیے میں معلیٰ ہوں، میں اعلیٰ ہوں، میں بلند ہوں۔